اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کیا ہے، اگر دنیا کے مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، روپے کی وجہ سے آپ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں، سٹیٹس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ فلاں بندہ مجھ سے زیادہ ترقی کر گیا، فلاں بندے کے پاس مجھ سے زیادہ پیسہ آ گیا، اب وہ مجھ سے زیادہ کمانے لگ گیا ہے، یا اس کی کمائی کاروبار تو میرے جتنا ہے لیکن پیسہ اس پر بڑا مہربان ہے، مجھے اتنا پیسہ کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ایک اصول وہ یاد کر لیں، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ سورۃ الانعام ہے، 165 نمبر آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہیں زمین پر اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، تم زمین کے خلیفے ہو۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، سارے ایک طرح کے نہیں ہو، سب کا لیول اور سب کا معیار اور سب کا سٹیٹس ایک طرح کا نہیں ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کو بعض پر اللہ نے بلندی عطا کی ہے۔ یہ بلندی علم کے لحاظ سے بھی ہے، یہ بلندی روپے پیسے کے لحاظ سے بھی ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ نے روپیہ اور پیسہ بہت زیادہ عطا کیا ہے، لیکن انہیں علم اتنا عطا نہیں کیا جتنا ایک پھوٹی صفوں پر بیٹھا بندہ، اس کو اللہ نے جتنا علم دے دیا ہے اتنا علم اللہ نے اس مالدار کو عطا نہیں کیا۔ فتوے کی ضرورت پڑتی ہے کسی بات کی، یا آپ یوں سمجھیں دینی مسائل کے متعلق رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، تو فیکٹری والا اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے کبھی بھی اپنے لیے فتویٰ جاری نہیں کرتا، بلکہ شہر کے کسی عالم دین سے جا کے پوچھتا ہے۔ اور اب عالم دین کو اگر دیکھا جائے، علم کے لحاظ سے عالم دین کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے فیکٹری والے کے مقابلے میں عالم دین کا مالی سٹیٹس، عالم دین کے پاس روپیہ پیسہ، تو عالم دین کی تنخواہ بڑی حد تک اگر کسی مدرسے نے مقرر کی ہوگی تو 35,000 ہوگی، 40,000 ہوگی، اس سے زیادہ مولویوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی، اور نہیں ہیں۔ 40,000 روپیہ مولوی کو تنخواہ دینے والی جماعت بڑی سخی جماعت ہے جو اپنے مولوی کو 40,000 روپیہ تنخواہ دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک وہ مدرسے میں بیٹھا ہوا پڑھانے والا مولوی، مسجد میں پڑھانے والا مولوی، وہ فیکٹری کا مالک، دونوں کا اگرچہ مالی سٹیٹس برابر نہیں ہے، ادھر مالی سٹیٹس برابر نہیں ہے اور ادھر علمی سٹیٹس برابر نہیں ہے، دونوں علم میں برابر نہیں ہے۔ مکان بنانا ہے، کوٹھی اور بنگلہ بنانا ہے، لوگ اپنی عمارت بنانے کے لیے، فیکٹری کی بلڈنگ بنانے کے لیے، گھر کی بلڈنگ بنانے کے لیے پہلے نقشہ تیار کرواتے ہیں، اور نقشہ بنانے والے لاکھوں روپیہ لیتے ہیں۔ جو نقشہ بناتا ہے وہ لاکھوں روپیہ لیتا ہے، حالانکہ دونوں کا سٹیٹس برابر نہیں۔ نقشہ بنانے والا وہ بڑا جاگیردار ہے، بنوانے والا اور بنانے والا کسی لوہار ترخان کا بیٹا یا کسی راجپوت کا بیٹا ہی کہہ لیں، لیکن غربت کا مارا ہوا دکان بنا کے شہر کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا، اور باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ آئیے ہم سے نقشے بنوائیے۔ ہزاروں روپے دے کر لوگ اپنے مکان کا نقشہ بنواتے ہیں، کس لیے؟ اگرچہ دونوں کا مالی لیول برابر نہیں ہے، لیکن ادھر اللہ نے جو اسے صلاحیت عطا کی ہے، اللہ نے اسے علم عطا کیا ہے، وہ مالدار، وہ پیسے والا، وہ کوٹھی والا، وہ بنگلے والا، وہ فیکٹری والا، وہ جاگیردار، بڑی زمینوں والا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود، تمام نعمتیں ہونے کے باوجود اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، وہ صلاحیت اور قابلیت نہیں ہے، جو صلاحیت اور قابلیت اللہ رب العالمین نے
اس انجینئر کو عطا کی ہے جو ایک مرلے کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ ایک اور مثال لیجئے، ڈاکٹر کو لے لیں، پیسہ بڑا ہے، پیسہ روپیہ ہر چیز موجود ہے، لیکن روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود بخار آ جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کون سا بخار ہے، عام بخار ہے یا بڑا بخار ہے یا ٹائیفائڈ بخار ہے یا خسرے کا بخار ہے یا ملیریا کا بخار ہے یا نمونیے کا بخار ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ حالانکہ پیسہ تو بڑا ہے، روپیہ تو بڑا ہے، یہ اسے بتائے گا وہ جسے اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے، حالانکہ اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں، روپیہ اتنا نہیں، مال اتنا نہیں ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو دونوں کو اپنا اپنا سٹیٹس، اپنا اپنا معیار، اپنا اپنا لیول سمجھ میں آ جاتا ہے، لہٰذا وہ ڈاکٹر کے پاس علاج بھی کرواتا ہے اور اس کی فیسیں بھی بھرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ یوں یہ نہ سمجھو کہ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دے دیا ہے تو تم ہی سب سے اونچے ہو، نہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایک دوسرے سے اونچا بنایا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے۔ یہ تو بڑی مثالیں میں نے دی، خیر آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑی ڈگریاں ہیں آپ کے پاس، بڑے عالم فاضل ہیں آپ کے پاس، بڑا مال بھی ہے، لیکن ایک وہ صلاحیت، ایک وہ قابلیت، ایک وہ ہنر جو اللہ رب العالمین نے آپ کے کمہار کو عطا کیا ہے، جو ہنر اللہ رب العالمین نے آپ کے گھر میں اینٹیں جوڑنے والے معمار اور مستری کو دیا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ہنر آپ کو عطا نہیں کیا۔ وَرَفَعَ فَوْقَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، بعض کو بعض پہ اللہ نے بلند فرمایا ہے۔ مستری آ کے کام کرتا ہے، مستری شام کو جاتے ہوئے پیسے بھی لے کے جاتا ہے، مستری کو اگر کہیں بھائی چھوڑ دو پیسے، میری ڈگریاں بڑی ہیں، میرے پاس پیسے بڑے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں نے تمہارے پیسوں کو پھونکنا ہے، میں نے دیہڑی لگائی ہے، میرے پیسے دو۔ اگر کام نہیں تھا کروانا تو خود کر لیتے، کام نہیں تھا کروانا تو کیا کر لیتے؟ خود کر لیتے۔ وَرَفَعَ فَوْقَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ تمام فضیلتیں اللہ نے عطا کی۔ پہلا اصول، اگر آپ کا دل پریشان ہوتا ہے دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ بے چین ہیں اپنے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ بے چین ہیں اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں میں کسی مال کی فراوانی والے شخص کو دیکھتے ہوئے، اگر آپ پریشان ہیں اپنی پھٹیچر موٹر بائک کو دیکھتے ہوئے، آپ پریشان ہیں اپنی اس پرانی سائیکل کو لے کے اور وہ آپ کو پریشانی دیتی ہے، اور آپ کے خاندان میں وہی بندہ آپ کا قریبی عزیز ہے وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، اگر آپ کو اس کا گھومنا اور اپنی موٹر کار، اپنی سائیکل آپ کو اگر پریشانی میں مبتلا کرتی ہے اور اس انتہا پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، آپ یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ میں نے تو زندگی میں کچھ بنایا ہی نہیں، تو وہاں پر یہ کلمات کہنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک جائیے گا، اپنا اور اس کا آپس میں تھوڑا سا تقابل کیجئے گا۔ کئی ایسی چیزیں ہوں گی، وہ موٹر کار میں گھومنے والا، نئی گاڑیوں میں جھولے لینے والا، وہ بہترین مکان میں گرمیوں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھنے والا، آپ جب اس چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اگر پنکھا میسر نہیں ہے آپ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کے جب اپنا اور اس کا تقابل کریں گے تو فوری طور پہ آپ کو اپنے اور اس کے بدن میں بے شمار ایسے فرق نظر آ جائیں گے جن میں آپ کو اللہ رب العالمین نے اس سے کئی گنا زیادہ فوقیت اور برتری عطا فرمائی ہوگی۔